إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی حمد و ثنائی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور جس میں ہم کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ یقیناً نیک عمل کر لینا بڑی چیز نہیں ہے، لیکن نیک اعمال کی حفاظت کر لینا یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑا امر ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رمضان کے مہینوں میں روزوں کا اہتمام کیا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تہجد گزار ہوں گے، صدقات و خیرات کرنے والے لوگ ہوں گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ سب رب العالمین کے یہاں نیکیاں شمار کی جاتی ہیں، لیکن چند ایسے اعمال ہیں کہ اگر آپ ان اعمال کا مرتکب ہو جائیں گے تو رب العالمین آپ کی زندگی کے سارے کیے دھرے اعمال کو برباد کر دے گا۔ انہی اعمال کے بارے میں میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا عمل، جس عمل کے کرنے سے رب العالمین زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دے گا، شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، مشرکوں کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کرے، مساجد کے اندر نمازوں کا اہتمام کرے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، وہ کفر کی گواہی دے رہے ہیں، اور رب العالمین نے ان کے زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مشرکو، اگر تم نمازوں کا اہتمام کرتے ہو تو تمہاری نمازیں بیکار ہے، مساجد کا تمہارا تعمیر کرنا بیکار ہے، مساجد کو آباد کرنا تمہارا بیکار ہے۔ سب سے پہلے زندگی کے اندر شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، رب العالمین تمہارے زندگی کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم شرک سے باز آ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء علیہم السلام کا نام لیا اور فرمایا ان کے آبا و اجداد، ان کے آل و اولاد، ان تمام لوگوں کو ہم نے چن لیا، ہم نے منتخب کر لیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے زندگی کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ان میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا بھی نام لیا، حضرت آدم کا بھی نام لیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نام لیا، بلکہ 18 اولو العزم انبیاء علیہم السلام میں سے جو انبیاء علیہم السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر الگ سے رب العالمین نے حضرت یوسف، یونس، موسیٰ، عیسیٰ، اور اس طریقے سے رب العالمین نے کئی انبیاء علیہم السلام، کل 18 انبیاء علیہم السلام کا رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو ضائع فرما دیتا۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے جانب اس بات کی وحی کر رہے ہیں، اور تم سے پہلے پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی جانب ہم اس بات کی وحی کر چکے ہیں کہ اگر وہ شرک کرتے، اگر تم بھی شرک کرو گے تو رب العالمین تمہارے زندگی کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے، کہیں یہ ایسا عمل تو نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو نامنظور ہے، جس عمل کے کرنے سے رب العالمین ہمارے زندگی کے سارے اعمال برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا، کہیں ایسا تو عمل نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر بڑے سہم کر آپ کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز منافقت ہے۔ آج بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کا نام اور لیبل استعمال کرتے ہیں، لیکن غیروں کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، غیروں کی پوجا پاٹ میں شریک ہوتے ہیں، غیروں کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں، باقاعدہ خوشیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناچ گانوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھی بلاتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے منافق، وہ تمہارے ہی طرح تھے، انہوں نے زندگی کے اندر اپنے سارے اعمال کا حصہ کا فائدہ اٹھا لیا اس طریقے سے جس طریقے سے تم اپنی زندگی کے اندر اپنے نیک اعمال کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے وہ باطل میں پڑے ہوئے تھے تم بھی اسی طریقے سے باطل میں پڑے ہوئے ہو، اور رب العالمین تمہارے ان تمام کرتوتوں کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں جہان میں تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد کرتا ہے، اور تمہیں رب العالمین سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کا لیبل استعمال کر کے غیروں کی تہواروں میں شریک ہونا، غیروں کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ ملانا اور غیروں کے ہاں میں ہاں ملانا، غیروں کے شرک والے اعمال میں ساتھ دینا، لہذا یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کی زبان سے اپنے بارے میں غلط بیانیاں اور برے چیزیں سنتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور آخرت میں رب العالمین ان کو تکلیف دے گا، آخرت میں رب العالمین انہیں سخت نقصان پہنچائے گا۔ تیسرا عمل کفر ہے، پہلا شرک، دوسرا منافقت، اور تیسرا کفر ہے۔ جو انسان کفر کرتا ہے رب العالمین اس کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ظہر اثر مغرب چھوڑ دیتے ہیں، لہذا وہ کافر ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ رب العالمین نے ان پر روزوں کو فرض کر دیا ہے لیکن وہ روزے رکھتے نہیں، استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے لیکن وہ زکوٰۃ دیتے نہیں۔ حج کو رب العالمین نے ان پر فرض کر دیا ہے، طاقت ہے، وسعت ہے، تمام سہولیات ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، یقیناً وہ انسان کافر ہے، اس لیے کہ حق بات کو جاننے کے باوجود بھی اس کو دل میں دبائے ہوئے رکھتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، وہی انسان کافر کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تمام اعمال برباد کر دیا، اور یہی لوگ سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ محمد کے اندر، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری راہ سے لوگوں کو روکا۔ داڑھی رکھنے والے لوگوں کو چھیڑتے ہیں کچھ لوگ، نماز پڑھنے والے لوگوں کو کچھ لوگ چھیڑتے ہیں، صدقات و خیرات دینے والوں کو کچھ لوگ چھیڑتے ہیں، اور سمپل شادی کرنے والوں کو کچھ لوگ چھیڑتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں برے القاب سے ملقب کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے ارشاد فرمایا، جو انسان کفر کرتا ہے اور ہماری راہ سے لوگوں کو روکتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے رب العالمین زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، مرتد ہونا۔ کوئی انسان ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جائے، انکار کر دے کہ میں مسلمان نہیں، اب سے میں مسلمان نہیں، روزوں کا اہتمام کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، سب کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال آئے، کسی نے اس کو کیا لالچ دے دی، وہ اسلام سے پھر گیا اور علی اعلان کہہ دیا کہ میں اسلام سے پھر گیا، میں اسلام کو پسند نہیں کرتا، اسلام کے اندر فلاں 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 قسم کی برائیاں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کوئی انسان اسلام سے پھر جائے اور حالت کفر میں وفات پا جائے، یہی وہ بدبخت ہیں جن کے زندگی کے سارے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا ہے، سارے اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا. ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار آدمی ہے، بہت سے لوگوں کے قبروں کو بنایا ہے، بہت سے لوگوں کے گھروں کو بنایا ہے، بہت سے مساجد اس نے تعمیر کی ہوگی، لیکن دین اسلام سے پھر جانے کی وجہ سے رب العالمین اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دیا، سارے اعمال رب العالمین نے اس کے برباد کر دیا. اور پانچویں چیز جس سے رب العالمین زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ کی کسی آیت کو جھٹلانا. آج وسیم رضوی نے اللہ العالمین کی آیتوں کو جھٹلایا، کل کوئی اور اس کا ساتھ دیتے ہوا رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے. یاد رکھو اللہ العالمین نے اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے. اللہ نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. اللہ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ہمارے کسی آیت کو جھٹلایا، ہمارے کسی آیت کو جھٹلایا اور ہماری ملاقات سے انکار کیا، یعنی آخرت کے دن کا انکار کیا، دونوں میں سے کوئی بھی عمل کیا، رب العالمین اس کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دیے، ضائع کر دیے، تباہ کر دیے. اللہ اکبر. اس لیے اگر کوئی آدمی وسیم رضوی کا ساتھ دینے والا ہو تو سب سے پہلے اس کو یہ آیت کریمہ پہنچایا جائے کہ دیکھو رب العالمین کی کسی ایک آیت کو تم نے جھٹلایا تو رب العالمین تمہیں ابلیس کے ساتھ جہنم میں بھیجے گا، فرعون اور حامان کے ساتھ جہنم میں بھیجے گا. اور رب العالمین اگر وسیم رضوی کو اسی حالت میں موت دے دیا، حالت کفر ہی میں موت دے دیا، تو اس کے ساتھ تم جہنم میں جانے والے ہوگے. اسی طریقے سے چھٹی چیز، اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. سورہ محمد میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اللہ اکبر. گویا اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، تمہارے زندگی کے سارے اعمال ہم برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے. اس لیے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ کسی عمل پر آپ جمے ہوئے ہیں، تو لہذا دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پرکھ لیجئے کہ کہیں ایسا تو یہ عمل نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے. لہذا اگر کوئی انسان ایسا عمل کر رہا ہے، رب العالمین اس کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. ساتواں عمل بدعت. اگر کوئی انسان دین کے اندر بدعت کا ایجاد کرتا ہے تو رب العالمین کے دربار سے ایسے انسان کو قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا. ایسے انسان کے اعمال کو رب العالمین ہوا میں ریت کے ذرات بنا کر کے اڑا دے گا، تباہ کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں ایسا عمل ایجاد کیا جو اسلام میں نہیں ہے تو وہ انسان مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے. علماء نے اس کا دو ترجمہ کیا ہے، اس کا عمل مردود ہے، وہ انسان مردود ہے. دوسری حدیث میں صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے. اللہ اکبر. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ قیامت کے دن دھتکار دیے جاؤ گے، اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اس لیے اگر آدمی کوئی عمل کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ کہیں یہ بدعت والا عمل تو نہیں ہے. سب کھانا جائز ہے، فاتحہ کرنا بھی جائز ہے، یہ کرنا بھی جائز ہے، قرآن خوانی بھی جائز ہے، یہ سب جائز ہے. یہ لوگ بولنے والے دیکھ لیں کیا صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، تبع تابعین نے یہ عمل کیا ہے، خود اللہ کے نبی نے کیا اس بات کا حکم دیا ہے. دیکھ لے، پرکھ لے. اگر کوئی انسان دین کے اندر نئی بات کا ایجاد کرے گا، نئے کام کا ایجاد کرے گا، نئی نیکی سمجھ کر کے کسی عمل کا ایجاد کرے گا، رب العالمین اس کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. اور آٹھویں چیز جس پر ہمارا بہت زیادہ عمل ہے وہ کیا ہے؟ نماز عصر کو چھوڑنا. جو انسان عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. معمولی بات نہیں عصر کی نماز چھوڑنا. سیدنا ابو الملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جو کوئی انسان عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے رب العالمین اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے آپ زندگی میں بہت زیادہ عمل کیے ہوں گے، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا
تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رب العالمین آپ کو انہی لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دے جن لوگوں کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وطر اہلہ ومالہ، جو کوئی انسان عصر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گویا ایسا انسان ہے جس نے اپنے مال کو اور اپنے اولاد کو برباد کر دیا۔ کتنی مشکل سے آدمی اپنے مال و دولت کو اکٹھا کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، تب جا کر کے وہ گھر بناتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، پریوار کو سنبھالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اچانک سے اس کے سارے پریوار والے مر جائیں، اس کا جتنا پراپرٹی ہے سب ضبط کر لیا جائے، ختم ہو جائے، لہذا وہ انسان کیسا کنگال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کو چھوڑنے والا انسان نیکیوں سے کنگال ہو جائے گا۔ سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے اور اچھی طریقے سے جان لیجئے اور یاد رکھ لیجئے، اگر عصر کی نماز کو آپ چھوڑیں گے تو رب العالمین آپ کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر سکتا ہے۔ نواں عمل، ریاکاری۔ ریاکاری کرنے والے آج بہت زیادہ موجود ہیں، بہت زیادہ موجود ہیں۔ خطبہ حضرات بھی ریاکاری کرتے ہیں، اور کچھ یہ نعت گانے والے، نظم گانے والے بھی ریاکاری کرتے ہیں، اور کچھ پیسے والے بھی ریاکاری کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ریاکاری کے اندر شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت میں دجال سے بھی زیادہ جس فتنے کا مجھے خوف ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری کا فتنہ ہے، ریاکاری کا فتنہ ہے۔ یہ ریاکاری والا عمل اتنا خطرناک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل منہم عمل الآخرہ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، جو کوئی انسان دنیا کے اندر وہ عمل کرتا ہے جو آخرت کے لیے عمل کیا جائے، دنیا کے لیے کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کچھ بھی حصہ نہیں ہے، کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کو دنیا کے نیکیوں کا کچھ بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس طریقے سے شفیع الاصبحی کے بارے میں صحیح مسلم میں اور اس طریقے سے ترمذی میں اور کئی روایتوں کے اندر موجود ہے، وہ مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ کہا کہ یہ کون آدمی ہے؟ کہا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ قریب گئے، فرماتے ہیں کہ میں اور قریب گیا اور قریب گیا اور قریب گئے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ اور میں دونوں کے درمیان کوئی فاصل نہیں رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب درس حدیث ختم کر دیے تو بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، میں تمہیں اے ابو ہریرہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اور بار بار میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کرو جس حدیث کو تم نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور تم نے اس حدیث کو بہت بہتر طریقے سے سمجھا۔ کہا میں بیان کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں بیان کرتا ہوں، وہ حدیث بیان کرتا ہوں جس حدیث کو میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میں اس حدیث کو بہت بہتر طریقے سے سمجھا۔ زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہوش آیا، پھر کہا کہ میں تمہیں سناتا ہوں، پھر زور سے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ ہوش میں لایا گیا، پھر کہا اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی مسجد میں تھا، یعنی مسجد نبوی میں تھا، اور ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ پھر چیخ مارے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، پھر چوتھی مرتبہ ہوش میں لایا گیا۔ شفیع الاصبحی بیان کرتے ہیں کہ پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے اور منہ کے بل زمین میں گرنے لگے، تو میں انہیں سنبھالا اور کافی دیر تک سنبھالے رکھا۔ جب ہوش آیا کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن رب العالمین جب اپنے مخلوقات کا فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو رب العالمین سب سے پہلے حافظ قرآن کو بلائے گا، شہید کو بلائے گا، اور جس کو اللہ نے دولت سے نوازا اس کو بلائے گا۔ حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اس قرآن کا حافظ بنایا، اس کتاب کا حافظ بنایا جس کو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا رب العالمین رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا، نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، بھرپور میں نے وہ عمل کیا جس کا تو نے اور تیرے رسول نے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فقط کذب، تو جھوٹا ہے، لہذا اسے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، تجھے دنیا کے اندر یہ جو علم دیا گیا تھا تو نے اس کا استعمال جو کیا اس لیے عمل کیا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، لہذا تجھے کہا گیا۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا، دولت مند کو بلایا جائے گا، مالدار کو بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا، رب العالمین فرمائے گا کہ میں نے تجھے دولت دی تھی، لوگوں کے محتاجی سے پاک رکھا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ آدمی کہے گا رب العالمین میں اپنی دولت کو بے تحاشا لٹایا کرتا تھا، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں
اور عام مسلمانوں میں بے تحاشا لٹایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس لیے؟ وہ کہے گا صرف تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے اسے جھٹلائیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے یہ عمل کیا تاکہ تجھے دنیا کے اندر سخی کہا جائے، تجھے سخی کہا گیا۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا، شہید کو کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا رب العالمین تیری راہ میں خوب لڑا پھر شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ تجھے دنیا کے اندر بہادر کہا جائے، بہادر کہا جائے، لہذا تجھے کہا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میری زانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا اور فرمایا ابو ہریرہ معلوم ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ انہی تینوں لوگوں کا قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا اور انہی تینوں لوگوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ شفیع الاسلحی بیان فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی رونے لگے۔ جو صحابہ کرام ارد گرد میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا شفیع تو نے بہت برا عمل کر دیا، تو نے برائی کو یہاں پر لایا ہے۔ اس لیے کہ انہیں یوں محسوس ہونے لگا گویا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رو رو کر کے انتقال کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سنن ترمذی کی روایت میں موجود ہے۔ لہذا ریاکاری سے بچیے، ریاکاری سے بچیے، یہ بہت برا عمل ہے، بڑا خطرناک عمل ہے۔ 10ویں اور آخری چیز، دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے خاطر دین والے عمل کو کرنا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها باطل ما كانوا یعملون۔ جو کوئی انسان دنیاوی زندگی کی زینت چاہتا ہے، دنیاوی زندگی کا طلبگار ہے، تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں اور کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دیے باطل کرتوتوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں مزید 10 باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں ہر ایسے برے اعمال سے محفوظ فرما جس کی وجہ سے رب العالمین تو ہماری زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر سکتا ہے، ضائع کر سکتا ہے۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ مسلمانوں کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں رب العالمین تو ان تمام مصیبتوں کو آسان فرما دے، اور ظالموں کو رب العالمین تو تباہ برباد فرما دے، مظلوموں کی امداد فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔